السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بے چینی، اضطراب، پریشانی یا بلا وجہ خوف یعنی انزائٹی کو ختم کرنے کا آخر طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ ہمیں انزائٹی کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو قابو کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ اگر انزائٹی کے بارے میں کسی کو علم ہو کہ یہ ہے کیا چیز، کیوں ہوتی، کس وجہ سے ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو قابو کرنا یعنی اس کو ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی انزائٹی کے بارے میں سوچیں کہ انزائٹی مجھے شروع کہاں سے ہوئی تھی، ایسی کون سی وجہ تھی، کیا ہوا تھا۔ جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ انزائٹی سے لڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف قسم کے آپ طریقے اپنا سکتے ہیں جس سے انزائٹی ختم کی جا سکتی ہے، جس کا میں آگے پھر ذکر کروں گی۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ انزائٹی سے بچنے یا اس کو ختم کرنے کا سب سے پہلا جو کام ہے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو یہاں سب سے پہلے ایک طریقہ آتا ہے جو کہ پرسنلی مجھے بھی بہت پسند ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے میں نے پرسنلی خود بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، اور جن لوگوں کو میں نے اس کا مشورہ دیا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ واقعی کام کرتا ہے۔ وہ ہے ذہن سازی، جس کو مائنڈ فلنس بھی کہتے ہیں۔ جب انسان بے چین، پریشان، مضطرب یا بلا وجہ کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بہت سارا وقت اپنی فضول سوچوں میں گزار دیتا ہے، یعنی اس میں یہ ایک اہلیت یا صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فضول سوچوں میں وقت گزار سکتا ہے۔ تو ایسے میں جو ذہن سازی کی جو ٹیکنیک ہے وہ ہمیں ان سوچوں سے نکال کر موجودہ لمحے میں لے کر آتی ہے، اور یہ کوئی لمبی چوڑی مشکل سی ٹیکنیک نہیں ہے، بلکہ بہت ہی آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی بھی ماحول میں بیٹھ جائیں، آپ کمرے میں بیٹھ جائیں، آپ باہر صحن میں بیٹھ جائیں، پارک میں بیٹھ جائیں، جہاں آپ کے لیے آسان ہو، کمفرٹیبل ہو، آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ پھر آپ کسی ایک آواز پر اپنی توجہ مرکوز کریں، یعنی جیسے کہ اگر آپ کمرے میں ہیں تو کسی پنکھے کی آواز یا گھڑی کی ٹک ٹک کی جو آواز ہوتی ہے اس پر آپ توجہ کریں۔ اگر آپ پارک میں ہیں تو پھر باہر پرندوں کی یقیناً آوازیں ہوں گی، کسی پرندے کی آواز پر آپ توجہ مرکوز کریں، اور بغیر کسی ججمنٹ آپ اس آواز کو غور سے سنتے رہیں اور اپنے اندر سکون اتارتے رہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس ٹیکنیک سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو آپ کو دوائیوں سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ اس ٹیکنیک سے۔ تو آپ یہ ٹیکنیک کریں، یہ بھی بہت آسان ہے۔ اس کے ذریعے ہم موجودہ لمحے میں واپس آ جاتے ہیں، اور جب ہم موجودہ لمحے میں واپس آتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے فضول سوچوں کو چھوڑ کر مثبت سوچوں کی طرف آتا ہے، ہمارا ذہن جو ہے فضول سوچوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور فضول سوچیں ایک واحد وہ چیز ہے جو ہمارے ذہن کو بہت آسانی سے بیمار کرتی ہیں۔ اب ہے ریلیکسیشن ٹیکنیکس، اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اور یقیناً اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس میں ٹیکنیکس ہوتی ہیں، سانس لینے کی ورزشیں ہوتی ہیں، اپنے مسلز کو ریلیکس کرنے کے طریقے ہیں اس میں۔ چونکہ انزائٹی شروع ہی ہائپر وینٹیلیشن سے ہوتی ہے تو اس میں سانس لینے کی ورزشیں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہمیں فائدہ دیتی ہیں اور پینک اٹیکس اور انزائٹی سے بچاتی بھی ہیں۔ اگر کوئی اپنی سانس کو چند سیکنڈز کے لیے روک لے اور روکنے کی کوشش کرے تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہمارے جسم میں بڑھا دیتی ہے، جس سے ہمارے جسم میں انزائٹی لیول اور پینک اٹیک کا جو لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے آسان ٹیکنیک ہے، اس کے ذریعے ہم اپنی انزائٹی بہت آسانی سے کسی بھی ٹائم، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، گھر ہو یا آفس میں، اگر آپ کو کسی بات سے انزائٹی ہو رہی ہے تو آپ اس ٹیکنیک کو یوز کر کے اپنی انزائٹی کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بلا وجہ پریشانی ہو رہی ہے تو اس ٹائم پہ اگر انسان شارٹ واکس لے لیا کرے تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس دوران اگر وہ منفی سوچوں سے بچنے کے لیے مائنڈ فلنس یعنی ذہن سازی والی ٹیکنیک بھی یوز کر رہا ہو تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شارٹ واکس کافی زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ کسی بھی پارک میں جائیں، پرسکون جگہ پہ چلے جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ واک کر لیں۔ ایک آخری بات جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، دیکھیں اسلام نے ہمیں ایک بہت اچھا طریقہ دیا ہوا ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا۔ یہ 5 وقت نماز اگر ہم اس کو میڈیٹیشن یعنی کہ مراقبے کے طور پر بھی لیں تو یہ ہمیں بہت فائدہ دے گی۔ اگر 5 وقت ہم نماز اس طرح پڑھیں کہ ہم یہ سوچیں، ہم صرف اس سوچ پر ہی اپنی توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے،
تو یقین کریں کہ آپ کی منفی سوچیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ لاشعوری طور پر اچھا سوچنا شروع کر دیں گے، مثبت خیالات آئیں گے. جب آپ وضو کریں تو وضو کرتے وقت اپنے جسم پہ جب پانی پڑتا ہے تو اس کو سوچیں کہ اس کے ساتھ ساتھ میری پریشانیاں بھی دھل رہی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جائے گی تو آپ کے منفی سوچیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی انزائٹی ختم ہو جائے گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. آپ کو عبادتوں میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کا ذہن بالکل کھل جائے گا. وضو کرنے کے بعد جب آپ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ اس کو اس طرح سے کریں کہ تھوڑی سی اپنی آواز کو اونچا رکھیں، یعنی اتنی آوازوں کو آپ کو سنائی دے اور آپ اپنی ہی آواز پر توجہ دیں. تو جب آپ اپنی ہی آواز سن رہے ہوں گے اور الفاظ آپ کے جو قرآن والے ہوں گے تو پھر آپ کو ایسے لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے اور یہ جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے وہ آپ سے بھی ڈائریکٹ آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. یہ چیز ذہن پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے، آپ کی انزائٹی لیول کو ایسے کم کرے گی جیسے وہ تھی ہی نہیں. تو یہ ٹیکنیکس آپ ضرور یوز کریں. باقی ٹیکنیکس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ٹیکنیک ضرور یوز کریں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم 5 وقت یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں. باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں. شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی کے پاس پہنچ جائے اور ہو سکتا ہے وہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور کسی طرح سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے، یعنی اس کی پریشانی میں تھوڑی بہت کمی آ جائے. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، تو اس صدقہ جاریہ میں آپ ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو سو مچ.